شریک تھے، ان صحابہ کی بھی بڑی اہمیت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ تو اس بیعت رضوان میں حضرت عثمان بن عفان شریک نہیں تھے، تو کہا کہ سنا ہے کہ صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں حضرت عثمان بن عفان شریک نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ بس اس نے یہ تینوں سوال اپنے من کے مطابق دیکھا اور اس نے فوراً نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہا، خوشی میں اللہ اکبر۔ جب کسی سائل کو، مستفتی کو یا مسئلہ پوچھنے والے کو اس کے من کے مطابق جواب مل جاتا تو کتنا خوش ہوتا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سمجھ لیا کہ یہ شخص فتین ہے، یہ صرف سوال کا جواب اس لیے نہیں لے رہا ہے کہ اس پر عمل کرے گا یا مخلص ہے یہ، بلکہ یہ فتنے کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اے شخص بیٹھ جاؤ، جلدی نہ کرو، پہلے میں تمہیں بتا دوں، ان تینوں سوال کی تفصیل بھی بتا دوں، ان تینوں جوابات کی تفصیل بھی بتا دوں، تب جانا یہاں سے۔ وہ جلدی سے جانا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تم نے سوال کیا غزوہ احد کے بارے میں کہ غزوہ احد میں، جنگ احد میں حضرت عثمان بن عفان شریک نہیں تھے۔ یقیناً وہ شریک تھے، غزوہ احد میں شریک تھے، مگر بھاگ گئے تھے، بھاگنے والوں میں وہ بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تمام بھاگنے والوں کی معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، کہ جو لوگ کہ جنگ میں جس دن دونوں جماعتوں کی ملاقات ہوئی اور وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلے اور شیطان نے ان کی بعض غلطیوں کی بنا پر ان کو لغزش میں ڈال دیا تھا، اللہ کا اعلان ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے معاف کر دیا ہے وہ بندوں کو کیا حق بنتا ہے اس کی گرفت کرنے کا یا اس پر تنقید کرنے کا؟ قرآن نے صاف اعلان کیا، قرآن میں اعلان ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ۔ اور اس معاملے میں تنہا عثمان بن عفان تو نہیں تھے، بہت سارے صحابہ تھے، تم صرف ان کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہو؟ اس کے بعد فرمایا کہ جہاں تک غزوہ بدر کی بات ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان بن عفان شریک نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ جو رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی تھی، حضرت رقیہ، وہ بیمار تھی، سخت بیمار تھی، اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں